یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل. دیکھتے رہیں احساس نیوز. احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم. امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اٹلی میں دو بڑے افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں اور دونوں واقعات کا تعلق جو ہے تارکین وطن سے. بدقسمتی سے ایک میں پاکستانی ملوث ہے اور ایک میں انڈین ملوث ہے. اور یہ واقعات ایسے موقع پر پیش آئے ہیں جہاں جب پہلے ہی جو ہے تارکین وطن کا معاملہ اٹلی میں بڑا جو ہے گرم موضوع بنا ہوا ہے. اور بھی حال ہی میں جب ججوں نے جو ہے البانیہ منتقلی جو ہے 12 تارکین وطن کی مصر اور بنگلہ دیش کے جو ہیں ان کو غیر قانونی قرار دیا تھا، تو اس کے بعد سے حتیٰ کہ گورنمنٹ اور عدلیہ کے درمیان بھی کشیدگی دیکھی گئی، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی دیکھی گئی. تو ایسے موقع پر دو تارکین وطن اور بالخصوص اس کا ایک پاکستانی کا انڈین کا انوالو ہونا، یہ جو ہے اس نے تارکین وطن کے لیے فضا کو بہت خراب کیا ہے. ایک دو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں لیکن وہ پورے تالاب کے لیے مسئلہ بن جاتی ہیں. اور پاکستانی کا مسئلہ، پاکستانی کا جرم کی نوعیت کے لحاظ سے دیکھیں تو تھوڑا کم تھا انڈین کے مقابلے میں، لیکن اس کا معاملہ ہائی لائٹ بہت ہو گیا کیونکہ اس پہ جو ہے وہ سالوینی جو ہے ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں اور جو وزیر بھی ہیں، انہوں نے اس پہ جو ہے وہ بڑے سخت کمنٹس کر دیے پاکستانی لکھ کر. تو اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں جی انڈین جو تارک وطن کا معاملہ پیش آیا ہے یہ جناب علی بیرگامو میں، اور اس انڈین کا نام ہے دیپ گلشام. اور یہ وہاں اپنے جس فلیٹس میں رہتے تھے وہاں پر انہوں نے ایک 18 سالہ اطالوی لڑکی کی جان لے لی ہے. جی ہاں، معاملہ یوں پیش آیا کہ 18 سالہ اطالوی لڑکی اپنی دوست کے ساتھ تھی. جمعے کی رات کا یہ واقعہ پیش آیا. اس کی والدہ کہیں گئی ہوئی تھیں، وہ والدہ گھر پہ نہیں تھیں اور یہ دونوں دوست جو ہیں وہاں پر تھیں. اور ان کا جو یہ دیپ گلشام ہے اس کا کوئی اس لڑکی کے ساتھ تھوڑا بہت لیک سلیک تھا، لیکن یہ دونوں لڑکیاں وہاں پر آپس میں پڑھ رہی تھیں یا جو بھی اپنے ساتھ گپ شپ کر رہی تھیں. تو ان میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ مشین لگی ہوئی تھی جو مشروب کی وہاں پر، اور سگریٹ پینے کے لیے نیچے اتری. وہ آدھے گھنٹے کے لیے نیچے گئی ہے اور جب وہ نیچے جانے کے بعد اوپر آئی ہے تو اسے سیڑھیوں پر پہلے خون نظر آیا. خون دیکھ کر ہی وہ چونک گئی. اور پھر جب اس نے جا کے دروازہ کھولا تو وہاں اس کی جو دوست ہے سارا، اس کی وہاں پر لاش خون میں لت پت پڑی تھی. تو وہاں پر اس نے پھر ظاہر چیخو پکار کی، لوگ اکٹھے ہو گئے، پولیس کو بلا لیا گیا اور بعد میں انویسٹیگیشن کی گئی. تو یہ جو ہے دیپ گلشام جو ہے یہ اب جو ہے تقریباً اس کی عمر 23 سال ہے، یہ پکڑا گیا ہے. یہ رات 1 بجے کا واقعہ ہے اور اس نے جو ہے نا اب اعتراف جرم بھی کر لیا کہ ہاں جی میں نے اس لڑکی کا قتل کیا ہے. لیکن یہ نہیں ابھی تک پتہ چل سکا، پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی تک یہ نہیں ہم اس پہنچ سکے، نہ اس نے بتایا کہ ایسا اس نے کیوں کیا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو دیپ گلشام ہے یہ پہلے بھی چھوٹے موٹے واقعات میں اس طرح کے ملوث رہ چکا ہے اور پھر یہ منشیات وغیرہ کا استعمال بھی جو ہے وہ کرتا تھا. تو یہ پولیس نے بتایا ہے. بہرحال ابھی اس کو گرفتار کر لیا گیا، بیرگامو جیل منتقل کر دیا گیا، اس سے تفتیش کی جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف یہ ظاہر ہے ایک نوجوان لڑکی 18 سال کی اس کی موت ہوئی ہے اور اس کے والد اور والدہ نے بڑی دردناک قسم کی اپیل کی ہے، دل لا دینے والی. انہوں نے کہا کہ اب اٹلی میں یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے کہ وہاں پر اٹلی میں یہ تو خیر اس میں تو یہ ظاہر ہے کہ انڈین ملوث تھا، لیکن اٹلی میں جو ہے خواتین کی جو ہے اپنے گھر والوں کے ہاتھوں، شوہر یا جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کے ہاتھوں قتل کے واقعات میں جو ہے نا پہلے اٹلی یورپ میں سب سے زیادہ ہے اور اب اس میں اضافہ ہوا ہے. اس سال اب تک جو ہے 95 سے زائد جو ہے وہ گھر کے اندر خواتین کے قتل کے واقعات پیش آ چکے ہیں. تو یہ افسوسناک واقعہ تھا. اچھا اب ہم آتے ہیں جی پاکستانی کا معاملہ. تو پاکستانی کا بولزانوں میں یہ معاملہ پیش آیا جی جمعے کی شام. یہ بھی جمعے کی شام کو ہوا ہے، شام 7:30 بجے. وہاں ایک جو ہے نواحی علاقے میں بس اسٹاپ پر ایک لڑکی جو ہے 14 سال کی اطالوی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ موصوف جو ہے وہاں ان کے پاس گئے راستہ پوچھنے کے بہانے، اور راستہ پوچھنے کے بہانے گئے تو وہاں اس لڑکی کے ساتھ انہوں نے جو ہے شرارتوں کی کوشش کی اور اس پہ اس لڑکی نے شور مچا دیا، جس پہ جو ہے لوگ اکٹھے ہو گئے. اور پھر یہ اس وقت وہاں پر اصل میں بچی اکیلی تھی، آگے پیچھے کوئی وہاں پر تھا نہیں، تو اس نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. بہرحال بچی نے ہمت دکھائی، اس نے مزاحمت کی اور پھر شور کیا. تو جب کوئی آگے پیچھے سے آواز پہنچی تو لوگ وہاں پہنچے اور پھر پولیس کو بلا لیا گیا. اور اب اس 40 سالہ پاکستانی کو بولزانو گیا ہے، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے پاس پکے پیپر تھے اور یہ اس سے پہلے ویرونا میں کام کرتا رہا تھا، ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا ہوٹل کا، اور ابھی کچھ دن پہلے یہ بولزانو میں جو ہے اپنے ایک دوست کے پاس منتقل ہوا تھا. تو پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے پیپر اب جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اٹلی میں ظاہر ہے جو بھی اٹلی کی حکومت نے یہ میں کہتا ہوں بالکل صحیح پالیسی رکھی ہے کہ جو بھی جرم میں ملوث ہوگا اس کے پیپر کینسل کر دیے جائیں گے. اب اس کے پیپر بھی کینسل کر دیے گئے ہیں اور اب زیادہ امکان یہ ہے کہ اگر اس کو سزا دینی ہوگی تو دی جائے گی، ورنہ اس کو جو ہے وہ پاکستان ڈپورٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ بچی بہرحال محفوظ رہی ہے. جو کچھ کرنا چاہ رہا تھا وہ ایسا نہیں کر سکا. تو یہ دو افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں.
اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور ایسے شیطانوں سے ہر کمیونٹی کو بچائے جو پوری شیطانی ایک کی شیطانی کی وجہ سے پوری کمیونٹی جو ہے اس پہ بدنام ہوتی ہے۔ تو پاکستانی کے معاملے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ماتیو سالوینی صاحب انہوں نے جو ہے وہ انسٹاگرام پہ پوسٹ کر دی، اور ظاہر عدلیہ کے ساتھ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کے جو ہے وہ چل رہے ہیں معاملات خراب، تو انہوں نے ججوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کیا کوئی جج ہے جو اس پاکستانی کو بھی، جس نے ہماری جو ہے 14 سالہ بچی پر حملے کی کوشش کی ہے، اسے بھی جو ہے وہ کہے گا کہ نہیں نہیں اس کو اٹلی میں ہی رہنا چاہیے۔ تو انہیں جو ہے ظاہر ہے اس سے پاکستان بھی بدنام ہوا ہے ان کی اس پوسٹ سے، اور انہوں نے ظاہر اپنی عدلیہ سے بھی ظاہر جو معاملہ ہے ان کا وہ پوائنٹ سکورنگ جو چل رہی ہے وہاں پر ہوئی ہے، لیکن اس خبیث الفطرت بننے کی وجہ سے پوری پاکستانی کمیونٹی بہرحال بدنام ہوئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔